اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ ہم حج کے بارے میں جو آیات ہیں سورۃ البقرہ کے اندر ان کا مطالعہ کر رہے تھے، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ موجودہ جو ہم سیکشن پڑھ رہے ہیں سورۃ البقرہ کا، اس میں تقریباً 8 آیات ہیں جس کے اندر حج کے مسائل ہیں، اور ان میں سے ایک آیت ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ یہ ہم نے پچھلی دفعہ آیت پڑھ لی تھی، اور آج اس سلسلے کی جو دوسری آیت ہے وہ ہم پڑھیں گے آج، اور یہ آیت ہے الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اس کے اندر عام طور پہ حج شروع کرنے سے پہلے جو بندوں کو احتیاطیں کرنی ہوتی ہیں اس کے بارے میں ہے، مثلا ٹائمنگ کیا ہونی چاہیے، کن چیزوں سے آپ نے اجتناب کرنا ہے، حج میں جانا ہے تو آپ نے مطلب خرچ وغیرہ ساتھ لے جانا ہے، یا اس طرح کر کے اس میں زیادہ چیزیں تقویٰ، وہاں چونکہ مقصد عبادت ہے تقویٰ اختیار کرنا، تو ان چیزوں کا ذکر ہے اس آیت کے اندر۔ اور پہلا لفظ ہے الحج اشہر معلومات، یہ لفظ ہے الحج، تو یاد رکھیے اصل لفظ عربی کے اندر جو ہے نا، جو جس کا مادہ یا جس کا روٹ ہے وہ ہے حج، اور حج عربی زبان کے اندر اس کا مطلب ہوتا ہے کسی جگہ کی زیارت کا قصد کرنا یا ارادہ کرنا، مطلقاً کسی جگہ کی زیارت کرنا یا قصد کرنا یا ارادہ کرنا، اس کو حج کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ لفظ الف لام لگ گیا، الف لام، اور یاد رکھیے کسی عام لفظ کے اندر یعنی کامن ناؤن کے اندر عربی میں اس کے ساتھ الف لام لگ جائے نا، جسے ال کہتے ہیں، الف لام، تو یہ پراپر ناؤن کی، تو کامن ناؤن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے پراپر ناؤن کے اندر، یعنی اس میں نکرہ چینج ہوتا ہے اس میں معرفہ کے اندر، اور یہ اس میں معرفہ کی عربی کے اندر 5 قسموں میں سے ایک خاص قسم ہے جسے کہتے ہیں معرف باللام۔ معرف ایسا اسم جس کو خاص بنایا گیا ہو، معرف کیا گیا ہو باللام، لام لگا کے، معرف باللام۔ تو یہ الحج جو ہے اب یہ اس میں معرفہ ہے، اس میں نکرہ نہیں ہے، تو اس لیے یہاں الحج سے مراد شرعن یہ مراد ہے کہ جو بندہ ایک خاص عبادت اسلام کے اندر جو ہے اس کی نیت سے خاص دنوں کے اندر بیت اللہ اور حرم شریف کی طرف جاتا ہے اور وہ سارے افعال بجا لاتا ہے جسے شرعی اصطلاح کے اندر ہم حج کہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ حج کرنا، تو یہاں اسی کا ذکر ہے، یہاں عام کسی چیز کی قصد یا زیارت کا ذکر نہیں ہے، یہ لفظ خاص حج کے بارے میں ہے، شرعن جو حج جو واجب یا فرض ہوتا ہے یا ویسے جو لوگ ہم کرتے ہیں۔ تو الحج کہ جو حج ہے اشہرن، اشہر جمع ہے شہر کی، شہر کا مطلب ہوتا ہے مہینہ، ٹھیک، تو یعنی اشہر جو ہے یہ پلورل ہے، جمع ہے شہر کا۔ اب یاد رکھیے عربی کے اندر اگر ایک ہو تو شہر مہینہ، ٹھیک ہے، یعنی قرآن کا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ایک مہینہ تھا، اور قرآن نے جہاں کچھ ذکر کیا ہے کچھ یعنی سزاؤں کا،
या जुर्माने का, तो कहा है कि शहरैनी मुतताबियैन, कि वो बंदा लगातार 2 महीने रोजे रखे मिसाल के तौर पे। तो दो दो महीनों के लिए जो अरबी के अंदर तस्निया यूज होता है, दो के लिए शहरैन 2 महीने, लेकिन यह अशहुर आया है, दो से ज्यादा के लिए, ये दो से कुछ भी ज्यादा हो तो उसके लिए अशहुर का लफ्ज इस्तेमाल होगा। ठीक है, इसका मतलब है, या अशहुर का लफ्ज का मतलब ये है कि इससे कम अज कम 3 मुराद है, 2 महीनों से ज्यादा। तो मतलब है अल हज, जो हज है, अशहुरुन महीने हैं, मालूमात, मालूमात मालूम का मतलब आप भी जानते हैं। ठीक है, और मालूम का मतलब होता है वो चीज जिसकी पहचान हो, जिसके बारे में पता हो। मालूम का लफज उर्दू के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी मतलब है मालूमात ऐसे मानो के अंदर है कि मारूफात, कि हज के महीने मारूफ हैं, मशहूर हैं, मालूम है। ठीक है, अब वो महीने कौन से हैं, तो याद रखिए इस सिलसिले में हजरत इब्ने अब्बास का कौल जो मुफस्सिरीन अक्सर नकल करते हैं, उन्होंने फरमाया कि इसके अल हज अशहुर मालूमात की तफसीर में कि वहुन्ना शवाल, शवाल का महीना, व जुल्कादा, व जुल्कादा का महीना, वाशर मिन जिलहज्जा, और जिलहज्जा के पहले 10 दिन। तो ये शवाल का पूरा महीना, जुल्कादा का पूरा महीना, और जुलहज्जा जिस महीने के अंदर वाकई आप वहाँ हज की मनासक अदा करते हैं, तो उसके पहले 10 दिन, इनको अशहुर मालूमात कहा जाता है शरई इस्तिलाह के अंदर। इसीलिए जिसने अगर की देखे ना, हम तो हज के लिए निकलते हैं ना 1 दिन पहले, 2 दिन पहले। पुराने जमाने के अंदर तो ऊंटों के काफिले होते थे और लोग पहले महीनों के हिसाब से निकलते थे। फर्ज करें, यूं समझिए कि एक बंदे ने चाइना से आना है हज करने, कब निकलेगा, कितने महीने पहले। ठीक है, फर्ज करें एक बंदा निकलता है 6 महीने पहले। लेकिन याद रखिए सुन्नत ये है हरम के वो अहराम उस वक्त बांधे जब शावाल का महीना स्टार्ट हो चुका हो। सुन्नत यही है। अगरचे कुछ इमाम मालिक, अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक अगर कोई बंदा लंबे सफर के अंदर था और उसने अहराम पहले भी बांध लिया किसी वजह से, तो हज तो अदा हो जाएगा। लेकिन बेहतर यही है, सुन्नत यही है कि सफर लंबा भी है, जितना भी लंबा है, शवाल के महीने से पहले अहराम ना बांधा जाए, यही सुन्नत है। आजकल इसकी इम्प्लीकेशंस कम है, क्योंकि जितनी भी आपकी सफर है ना, वो चंद दिनों या चंद घंटों का होता है। ठीक है, लेकिन उस वक्त इसकी इम्प्लीकेशन थी, तो इसलिए बता दिया गया है कि अल हज अशहुर मालूमात, कि हज के जो महीने हैं वो मारूफ हैं, वो मालूम है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि फा तो इसलिए, यानी फा तो या इसलिए जो भी हम कहते हैं, ये फा का मेना मन, जिस किसी ने फराजा फर्ज किया, फमन जिस किसी ने फराजा फर्ज किया, मतलब ये है फी हिन्ना, फी हिन्ना इन महीनों, फी मतलब है में, और हिन्ना एक जमीर है। ठीक है, क्योंकि शहर लफज अरबी के अंदर मुअन्नस इस्तेमाल होता है, इसलिए हिन्ना की जमीर जो हुम की बजाय ना, हुम्मा की बजाय हिन्ना है। हिन्ना जो मुअन्नस जमा के लिए जमीर इस्तेमाल होती है ना, प्रोनाउन, प्रोनाउन जिसे आप कहते हैं इंग्लिश के अंदर, वो है। तो हिन्ना का जो इशारा है अशहुर, अशहुर की तरफ है, महीनों की तरफ। तो फमन फाराजा फी हिन्ना, तो जिस किसी ने इन महीनों के अंदर फर्ज कर लिया अल हज्जा, हज को। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इन महीनों के अंदर जिसने अपने ऊपर लाजम कर लिया, अपने ऊपर वाजिब कर लिया, अपने ऊपर जरूरी, ये नहीं, ये जिस बंदे ने इन महीनों के अंदर अब पक्का इरादा कर लिया कि मैं हज करूंगा, फिर उसने हज का अहराम बांध लिया, तो ये सारा मुराद है। यानी जिस जिस बंदे ने फमन फारदा फीहिन अल हज, जिस बंदे ने, जिस किसी ने भी इन महीनों के अंदर फर्ज कर, अपने ऊपर फर्ज कर लिया, अपने ऊपर जरूरी कर लिया जो है अपने ऊपर हज, तो इससे मुराद है कि उस बंदे ने एक तो ये है कि कर लिया कि मैं अब हज कर रहा हूं, और फिर बाकायदा अहराम बांध लिया, हालत हज के अंदर आ गया। फमन फारदा फीहिन अल हज्जा, तो जिस किसी ने इन महीनों के अंदर हज को अपने ऊपर फर्ज कर लिया, अब उसके ऊपर कुछ पाबंदियां हैं। आपने हज शुरू कर लिया, अब आपके ऊपर कुछ पाबंदियां लगी, वो सुन लीजिए गौर से। फा तो अब क्या करे, ला राफा था, ला
रफ़ा, तो कोई रफस नहीं है। अब रफस क्या है अरबी जुबान के अंदर, ये देखना पड़ेगा, ठीक है, कि रफ से मुराद क्या है। याद रखिएगा, अरबी जुबान के अंदर मैंने आपके लिए अरबी की एक बड़ी मशहूर किताब है लुग़त कुरान की, इमाम रागिब अस्फ़हानी की मुफ़रदातुल कुरान, उसका मैं आप ये स्क्रीन शॉट आपके सामने है कि रफ से मुराद ये है कि वो वो फोहिश बातें जिनका जिक्र अच्छा नहीं समझा जाता, यानी वो तमाम वल्गर बातें जिनका जिक्र अच्छा नहीं समझा जाता, उनको रफ्स कहा जाता है। और यूजली ये मुतल्लक होती हैं, यानी देखिए तफसीर पढ़ा रहे हैं, बाज़ दफ़ा मुझे कुछ इस्तेमाल लफ्ज़ ऐसा करना पड़ता है जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता, लेकिन तफसीर के अंदर वाज़े करने, यानी सेक्स या उससे मुतल्लकात अगर कोई भी जो लफ्ज़ हैं, कोई भी जो बातें हैं, कोई भी जो कलाम है, बल्कि मैं कहता हूँ इस बारे में सोचना तक, इस तरह की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इनको रफ्स के अंदर इनको रफ्स कहा जाता है, ठीक है। तो रफ्स से मुराद ये हो गया, ठीक है, कि कोई भी ऐसी चीज़ कि वो फोही बातें जो आम तौर पे एक शरीफ बंदा जो ज़ुबान पे लाना पसंद नहीं करता, ख़ास तौर पे एक डिसेंट महफिल के अंदर, शरीफ अच्छी महफिल के अंदर, या आप मस्जिद के अंदर बैठे हों, अच्छे नेक लोगों के अंदर बैठे हों, तो जो वो ऐसी तरह की वल्गर बातें जो कि आप अपनी ज़ुबान पे लाना पसंद नहीं करते, वो सारी बातों को रफ्स कहा जाता है। और इससे अंदर वो चीज़ें भी ऑब्वियसली शामिल हैं कि औरतों का तज़किरा या सेक्स से रिलेटेड कोई भी इशारों कनायों के अंदर भी बात करना, या इस तरह की सारी रिलेटेड कोई भी इशारों कनायों के अंदर भी बात करना, या इस तरह की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इनको रफ्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब फरमा दिया गया कि जिसने अब अहराम बांध लिया, हज शुरू कर लिया, ठीक है, ये वैसे भी मना है, लेकिन ख़ास तौर पे अहराम के अंदर ख़ास तौर पे फला राफसा, तो कोई किसी किस्म का कोई रफ्स नहीं है, किसी किस्म का भी, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात, वला फुसूका, एक बात तो रफ्स किसी किस्म का हालत अहराम, हज जब अपनी शुरू, हज आपने अपनी ऊपर फर्ज कर लिया, कोई रफ्स नहीं। वला फुसूका, फुसूक का लफ्जी मतलब होता है किसी किसी बंदे का जो किसी चीज से जो निकल जाना होता है, खुरूज, फुसूक का मतलब होता है खुरूज, निकल जाना। यानी अरबी के अंदर ये इस तरह इस्तेमाल होता था लफ्ज़ फुसूक का लफ्ज़, क्योंकि इससे हम इसका मतलब गुनाह लेते हैं ना आमतौर पे, फिस्क गुनाह, और इसको हम बड़ा ही हल्का लफ्ज़ समझते हैं, गुनाह है जी, फला बंदे ने गुनाह कर लिया, ठीक है, इसको हम हल्का समझते हैं। फिस्क का लफ्ज़ी मतलब अरबी ज़ुबान के अंदर ये होता है कि आपको पता है कि खजूर वो ऐसे जब निकल जाती है ना बाहर, ऐसे उससे अपने वो उसका जो खौल होता है उसके पहले उसके ऊपर, उससे जब ऐसे बाहर निकल जाती है इस तरह करके और ज़ाहिर हो जाती है, यानी जो चीज़ उसकी छुपी थी वो चीज़ उसकी ज़ाहिर थी, उससे उससे वो बाहर निकल गई, ठीक है, अपनी हद से निकल गई, तो उसको फिर जो है उसको अरबी ज़ुबान के अंदर फुसूक कहा जाता था, फ़ा सीन और काफ से। इसका मतलब ये है ज़ुबान के अंदर कि वो चीज़ आपका अल्लाह के साथ एक ताल्लुक होता है, जब आप अल्लाह की नाफरमानी आप करते हैं, तो वो आपका और अल्लाह ताला का बड़ा एक नाजुक और मोहब्बत और प्यार वाला ताल्लुक, अल्लाह रहमान है ना, उसका ताल्लुक आपसे बड़ा प्यार का ताल्लुक है, वो माओ 100 माओ से ज़्यादा प्यार करता होता है। आपको पता है रसूल की वो हदीस कि एक गजवा के अंदर एक औरत का बच्चा, दूध पीता बच्चा, बच्चा तो नहीं, मैं और वजात कर दूं, दूध पीता बच्चा छोटा सा गुम हो गया, इन्फेंट होगा, तो अब वो पागलों की तरह उसे ढूंढती फिर रही थी, पागलों की तरह, और वो हालांकि जंग थी, लोगों को अपनी जान का खौफ होता है, उसको जान का खौफ नहीं था, बच्चे के बारे में वो ज्यादा फिक्रमंद थी। तो ऐसे दौड़ते 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 कहीं से उसे बच्चा मिला, तो उसे उसने ऐसे पकड़ के सीने के जोर से भींचा, उसे प्यार किया, उसे मुंह में दूध दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, सहाबा कराम से पूछा कि क्या ये औरत अपने बच्चे को आग के अंदर डाल सकती है, अंदाजा करें, आप बताइए, क्या वो औरत अपने बच्चे को आग के अंदर डाल सकती थी? क्या कोई भी माँ अपने बच्चे को आग के अंदर डाल सकती है? उस माँ की आज की माँ की बात कर रही, नहीं डाल सकती। सहाबा अकरम ने वसल्लम ये बिल्कुल अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला बंदे से, अपने बंदे से, कोई भी बंदा, अल्लाह ताला बंदे से 100 माओं से ज्यादा प्यार करने वाले हैं।
یہ ہے آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں نا تو آپ اس نازک دھاگے کو توڑ ڈالتے ہیں. اس نازک دھاگے کو توڑ ڈالنا اس کی وجہ سے اللہ اور آپ کا اتنا پیار بھرا تعلق ہے کہ وہ آپ کی ماں سے بھی 100 گنا زیادہ آپ سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اس نازک دھاگے کو توڑنا یا توڑنے کی کوشش کرنا اس کا نام فسق ہے. اور یہ عام طور پہ بھی منع ہے لیکن خاص طور پہ حج کے اندر بتا دیا ولا فسوقا کہ حج کے اندر جو ہے کوئی کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. یہ تو عام گناہ کی بات ہوگی. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ عام طور پہ اصلاً منع نہیں ہوتی لیکن حج حالت احرام کے اندر وہ منع ہوتی ہیں. وہ بھی سن لیجیے. 6 چیزیں ایسی ہیں جو کہ عام طور پہ منع نہیں ہوتی لیکن حالت احرام کے اندر وہ جائز ہو, یعنی عام طور پہ وہ گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن حج کے اندر وہ بھی فسوق کے اندر آ جاتی ہیں. اس میں پہلی چیز کیا ہے, عورت کے ساتھ یعنی کوئی بھی چیز جو رفث ہو, جسے ہم نے رفث کی پہلے وضاحت کر دی تو رفث منع ہے شرعن, یعنی عورت کے ساتھ کوئی مباشرت یا اس سے متعلقات ایسی گفتگو وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ایک بات. دوسرا, حالت احرام کے اندر وہ جو ٹیریسٹریل اینیملز ہوتے ہیں نا, یہ خشکی کے جانور, سمندری جانور شکار کیا جا سکتا ہے لیکن خشکی کا کوئی بھی جانور حالت احرام کے اندر اس کا شکار نہیں کیا جا سکتا. یہ شرعن منع ہے, اور اگر کر بیٹھیں تو اس کا جرمانہ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نہ آپ شکار کر سکتے ہیں لیکن بنی اسرائیل کی طرح آپ یہ بھی نہیں کر سکتے. آپ تو شکار نہ کریں, فون پہ کسی کے بتا رہے ہیں کہ بھائی شکار اس طرح کر لو, تو آپ یہ بھی نہیں کر سکتے حالت احرام کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ دوسری چیز ہوگی جو کہ ویسے حلال ہے لیکن حالت احرام کے اندر حرام ہے. ٹھیک ہے. ایک رفث ہو گیا, دوسرا شکار ہو گیا, تیسرا بال یا ناخن کٹوانا. جب تک حج مکمل نہ ہو جائے بال یا ناخن کٹوانا, یہ میں نے آپ کو پتہ ہے. چوتھے, خوشبو کا استعمال. خوشبو کا استعمال. ٹھیک ہے. کوئی بھی کسی قسم خوشبو کا استعمال نہیں, یہاں تک کہ ایسا کوئی صابن بھی جس کے اندر خوشبو استعمال ہوتی ہو, جس کے اندر خوشبو والے صابن ہوتے ہیں, ایسے صابن کو استعمال کرنا بھی اس کو جائز نہیں قرار دیا گیا. یہ تو 4 چیزیں ہیں جو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے حرام ہے. ٹھیک ہے. باقی 2 چیزیں مردوں کے ساتھ خاص ہیں, وہ عورتوں جو ہے نا ان کے ساتھ خاص نہیں ہے. ایک سلے ہوئے کپڑے پہننا, آپ کو پتہ ہے مرد حالت احرام کے اندر ہوتا ہے, یاد رکھیے حالت احرام کے اندر عورت بھی ہوتی ہے. تو وہ جو احرام ہم پہنتے ہیں نا وہ مردوں کے احرام کی ایک نشانی ہے. حالت احرام یہ ہے کہ آپ نے یہ قصد کر لیا کہ اب یہاں سے اب آپ میقات سے مثال کے طور پہ اب آپ, یہ حالت احرام ہے اصل میں. تو مردوں کے لیے سلے ہوئے کپڑے پہننا حالت احرام کے اندر یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات, یہ 5ویں چیز ہوگی جو منع ہے. اور 6ٹھی چیز مردوں کے لیے سر اور چہرے کو ڈھانپنا. اگر سر اور چہرے کو ڈھانپا جائے تو سر اور چہرے کو ڈھانپنا یہ بھی جائز نہیں ہے. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حالت احرام کے اندر عورت کے لیے بھی چہرہ ڈھانپنا جائز نہیں ہے حالت احرام کے اندر. اور یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں ائمہ کا نزدیک. اور یاد رکھیے ائمہ فقہ کے اندر یہ دونوں ائمہ جو ہے صحابہ کرام کے عہد کے قریب ترین ہیں. یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو تابعی ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ تبع تابعین میں شامل ہیں. باقی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ تو بہت بعد کے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو ان کے نزدیک, ان دونوں ائمہ کے نزدیک حالت احرام کے اندر عورت کے لیے بھی چہرہ ڈھانپنا, ٹھیک ہے, سر تو obviously ڈھانپا جائے گا لیکن چہرہ جو ہے وہ کھلا رکھنا چاہیے. تو یہ 6 چیزیں ہیں جو کہ حالت احرام کے اندر جو ہیں وہ خاص طور پہ منع ہو جاتی ہیں, خاص طور پہ. ٹھیک ہے. یعنی ان کی جو ہے نا وہ پرہیز ضروری. اس میں خاص آپ کو بتاؤں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں, یاد رکھیے اس میں کچھ کام ایسے ہیں جو اگر کر بیٹھے بندے تو بالکل حج فاسد ہو جاتا ہے. یاد رکھیے کچھ کام تو مثال کے طور پہ کسی بندے نے حالت احرام کے اندر ٹوپی پہن لی, کیپ پہن لی, سر ڈھانپ لیا. اب ویسے وہ ناجائز تو ہے لیکن اس کا تھوڑا بہت اس کا وہ دے کے اس کا وہ اس کا جرمانہ وغیرہ فائن وغیرہ دے کے فرض کر لیں کچھ صدقہ, سر ڈھانپا تھوڑا سا صدقہ کر دیا, بات ہو گئی, حج فاسد نہیں ہوا. لیکن یاد رکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ ہو گئی حج کے اندر تو حج فاسد ہو جائے گا. اب آپ حج جاری رکھ ہی نہیں سکتے بلکہ حج وہاں ختم ہے
جرمانہ بھی دینا ہے اور اگلے سال آ کے دوبارہ بھی حج کرنا ہے۔ مثال کے طور میں مثال لیتا ہوں، کسی بندے نے حالت احرام کے اندر وقوف عرفات سے پہلے اگر اگر جو ہے وہ انٹر کورس کر لیا، اب حج اس سے فاسد ہو جاتا ہے، یاد رکھیے وہ حج فاسد ہے۔ احرام باندھ لیا، راستے میں آ رہا تھا، لمبا سفر تھا، اس کے دوران فرض کریں، میں خاص طور پہ وہ چیز دیکھیے جب لوگ مہینوں کے، فرض کریں ایک بندے نے میقات سے احرام باندھا ہے 15 دن نہ آگے، اور اس نے وقوف عرفات سے پہلے یہ غلطی کر لی ہے اگر، تو اب حج فاسد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور وہ نہ یہ اسی ہے کہ اس کے بدلے میں اسے دم دینا پڑے گا ایک جانور کی قربانی، بلکہ یہ کہ اگلے سال وہ حج دوبارہ سارا ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ کچھ چیز کی امپلیکیشنز کم ہیں کیونکہ اب تو دنوں یا گھنٹوں کے حساب سے سفر ہوتے ہیں، لیکن بہرحال بتانا ضروری ہے۔ وقوف عرفات سے پہلے کچھ ایسی غلطیاں ہیں کہ حج فاسد ہو جاتا ہے اور اگلے سال حج دوبارہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ تو بات ہوگی فلا رفث ولا فسوق، یہ دوسری چیز ہوگی فسوق کی، کہ جس نے حج فمن فرض فیہن الحج، کہ جس نے حج فرض کر لیا ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر، فلا رافسا، تو اس کو نہ تو رفس کرنا ہے یعنی کوئی بھی ولگیرٹی جیسے متعلقات، ولا فسوقا، اور نہ کوئی گناہ یا ایسا کام جو کہ حالت احرام کے اندر منع ہو، نہ یہ کرنا ہے، ولا جدال فی الحج، اور نہ کوئی حج کے اندر جدال کرنا۔ اب جدل آپ بھی جانتے ہیں، عربی زبان اردو زبان کے لفظ جدل استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو غور سے سمجھیے گا، جدل کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھا لیں۔ عربی کے اندر کہتے ہیں الموافظہ علی سبیل المنازع والمغالبہ، یہ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مجادلہ کی تعریف کی ہے کہ جدل کے معنی ایسی گفتگو کرنا ہے جس میں طرفین ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش، ایسی کوئی گفتگو کرنا، ایسی حرکتیں کرنا کہ آپ ایک دوسرے کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ میں اس لیے میں ان چیزوں کی نزاکت اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگ حج عمرہ کرتے ہیں تو اصل میں پتہ ہونا چاہیے کہ ان تین لفظ سے بڑے اہم ہیں، ان کا ایسنس اصل میں کیا ہے، نچوڑ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے گناہ کر دیں، کہہ دیں کہ گناہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا، تو جھگڑا اور گناہ اگر آپ سمجھیں گے نا اردو کے اندر تو سمجھ نہیں آئے گی، اور اگر آپ نے صحیح اجر لینا ہو تو بتانا چاہیے کہ کیا جدل کے اصل عربی زبان کے اندر معنی کیا ہے، یا رفض کے اصل معنی کیا ہے، یا فسوق کی اصل معنی کیا ہے۔ جب تک اصل معنی نہیں ہوں گے، یہ صحیح تقوی دل کے اندر وہ پیدا نہیں ہوگا جو کہ حج اور عمرہ کے درمیان جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے۔ تو جدال کا مطلب ہوا کہ ایسی گفتگو کرنا، کوئی ایسی حرکت کرنا، ایسی ایکٹیویٹیز کرنا اس میں ایک دوسرے پہ آپ غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کام جو کرنا اسے جو ہے جدل اور یا جدال کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت، یہ تو ہو گئے اس کے لفظی معنی، لیکن اب وہ معنی جو صحابہ کرام نے بیان کیے ہیں، یہ علامہ طبری نے رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ ولا جدال فی الحج کا مطلب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تمہاری صاحبہ کا حتی تغضبہ، کہ تم اپنے ساتھی سے اس طرح بات کرتے رہو، یعنی حتیٰ کہ باتیں کر کر کے اسے غصے کر دو، سمجھ رہے ہیں، اس سے آپ باتیں کر رہے ہیں، باتیں کر کے کوئی ایکٹیویٹی ایسی کر رہے ہیں، کوئی بات ایسی کر رہے ہیں، کوئی ذکر کیسا کرے، کوئی گفتگو ایسی کر رہے ہیں، کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں، یا کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ اگلے کو آپ غصہ کر دیتے ہیں اپنے ساتھ والے کو۔ میں آپ کو حد بتا رہا ہوں اس چیز کی کیا شرح ہے، تاکہ جو ہے وہ تقوی حاصل ہو سکے جو عمرہ کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہ کام پر حضرت عبداللہ ابن عباس کے نزدیک اپنے ساتھی سے یہ اس طرح کرتے اور اسے غصے کر دینا یا اسے جھگڑے پہ پرووک کر دینا، یہ ساری چیزیں یہ اس کا کہتے ہیں کہ اس کو جدال کہا جاتا ہے، اور حج کے اندر خاص طور پہ منع۔ اس لیے میں کہتا ہوں یاد رکھیے، جب آپ نے فمن فرض فیہن الحج، جب آپ نے اپنے اوپر حج فرض کر لیا، چاہے آپ چین سے چلے، یو کے سے چلے، یو ایس سے چلے، ایران سے چلے، پاکستان سے چلے، کہاں سے چلے، اب آگے آپ نے اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنے آئے ہیں نا، تو آپ یہ رفث، یہ فسوق اور یہ جدال جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں ابھی، ان کو مکمل طور پہ آپ چھوڑنا ہے اور صرف حج کے ارادے سے آنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک دوبارہ وہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے پہلے پچھلی آیت پڑھی تھی تو میں نے کہا تھا کہ دو انسیڈنٹس ہوئے تھے 1979 کے اندر اور پھر 1986 کے اندر۔
ان دونوں انسیڈنٹس کے اندر خانہ کعبہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دو گروپس کے درمیان باقاعدہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ویپن اسلحہ کے ساتھ یہ ایک کلیش ہوا تھا. ایک تو ایک گروپ تھا جس نے خانہ کعبہ کے اندر موجود تھا، اور دوسرا سعودی سیکورٹی فورسز تھی. یہ دو تھی. ٹھیک ہے. اور اس کے بارے میں ایک چیز تو ہم نے پہلے کی تھی کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا پچھلے ہفتے، چند ہفتے پہلے، فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، کہ اگر حرم کے اندر خود لڑائی انیشیٹ نہیں کرنی، لیکن حرم متبرک ہے، حرم کے اندر حج کے لیے ہے، اس لیے حرم کے اندر اگر کوئی ہتھیار اٹھا لے، قبضہ کر لے، تو اب اس کے قبضے کو ختم کرنے کے لیے، حرم کی امن کی حیثیت بحال کرنے کے لیے، حرم کے اندر جو ہے لوگوں کی حج و عمرہ بحال کرنے کے لیے، اب اگر سیکورٹی فورسز وہاں اٹھاتی ہیں نا ہتھیار اس کو ختم کرنے کے لیے، تو یہ جو ہے یہ شرعاً جائز ہے، کیونکہ اس کی ضرورت ہے، ورنہ تو پھر اس کے اندر خانہ کعبہ کے اندر لڑائی ہوتی رہے گی، نہ حج ہوگا، نہ عمرہ ہوگا، نہ کوئی اور عبادت ہوگی، نہ نمازیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب جس نے بھی پہل کی، سارا گناہ اس کے ذمہ ہے. یاد رکھیے گا، جس نے خانہ کعبہ کو پیس اس کا ری انسٹیٹ کرنے کے لیے، بحال کرنے کے لیے، اگر کسی نے جس نے ہتھیار اٹھائے سیکورٹی فورس نے، کسی نے بھی، تو وہ جو ہے وہ یہ گناہ اس کے ذمہ نہیں ہے. سارا گناہ اس کے ذمہ ہے جس نے یہ انیشیٹ کیا. اب عام طور پہ دیکھیں، میرا مقصد کسی کی سائڈ لینا نہیں ہے، ایک اپنی فیئر رائے دینا ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں وہاں جھگڑا نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں تو احتجاج کر رہا تھا ادھر کسی کے بھی طرز عمل کے اوپر، چاہے وہ طرز عمل میرا ہو، آپ کا ہو، حکمرانوں کا ہو، تو ادب سے التماس ہے کہ حج کے اندر جب آپ نے اوپر حج فرض کر لیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، آپ کا احتجاج کرنا بھی جدال کے اندر آتا ہے. خانہ کعبہ کے اندر آپ نے آرام باندھ لیا نا، صرف حج کیجئے، حالت وہ سارے حرم کی حدود کے اندر. اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے تو حرم کی حدود کے باہر، حالت احرام کے بغیر، اور اشہر معلومات حج کے مہینوں کے باہر، اب جہاں آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجئے، یہ آپ کا معاملہ ہے اور گورنمنٹس کا مسئلہ ہے. جو حدود حرم ہے، حج کے دن ہے، یا یہ احرام کی حالت ہے، اگر آپ یہ کام کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت پیور حج کی نہیں تھی، آپ رفث، فسوق اور جدال، اس کی نیت آپ کی نیت کے اندر شامل تھی. تو یہ نیت کرنا بذات خود اس آیت کے تحت گناہ ہے. تو مطلب میں نے ایک بات واضح کر دی کہ حج کا یا عمرہ کا آپ نے آرام باندھ لیا نا، تو اب اور کچھ نہیں کر سکتے آپ کے سمے، آپ صرف حج، باقی ساری چیزیں بھول جائیں کہ آپ کچھ اور بھی ہیں. آپ صرف یہ سمجھیں کہ آپ ایک بندے ہیں اور اس خالق کے پاس آ رہے ہیں جو آپ سے 100 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور آپ نے اس کو اور زیادہ راضی کرنے، بلکہ اتنا راضی کرنا ہے اس کو کہ آئندہ آپ کی اور اس کی کبھی ناراضگی ہو ہی نہیں. یہ آپ کا مقصد ہونا چاہیے، اور کوئی بھی مقصد لے کے آنا یہ وہاں جائز نہیں ہے. تو فرمایا فمن فرض فیہن الحج، تو کسی کے اوپر حج، جس نے اپنے اوپر حج لازم کر لیا ان مہینوں کے اندر، فلا رفث، تو نہ رفث ہے، ولا فسوق، نہ کوئی کسی قسم کا گناہ، یا حج کے یہ وہ چیز جو حرام کے اندر منع ہے نہ ان کا کرنا ہے، ولا جدال، اور نہ کسی قسم کا کوئی لڑائی جھگڑا، یا ایسی کوئی بھی چیز جو لڑائی جھگڑا کی طرف لے جائے کسی بھی طرح، وہ تمام جدال کے اندر. ولا جدال فی الحج، اور نہ جدال ہے حج کے اندر. اور فرمایا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ تم نیکی کرو گے، تو ما تفعلوا من خیر، جو کچھ تفعلوا تم لوگ کرو گے. یہ دیکھیں نا، یہ تفعلوا میں نے کہا اگر کسی فعلہ ہوتا ہے نا کرنا عربی کے اندر، فعل جسے بھی آپ جانتے ہیں، لیکن اس سے پہلے تا اور یا لگ جائے تو یہ مضارعہ کی علامت ہے. مضارعہ عربی کے اندر ایک ٹینس ہے مضارعہ، اور اس کے اندر پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتے ہیں. یعنی وما تفعلوا، اور یہ تے علامت ہوگی مضارعہ کی، اور فا عین لام فعل، آپ جانتے ہیں فلاں سے یہ فعل سرزد ہوگا. اب میں نے کہا تھا
اس کے آخر میں جو واو الف یا واو نون یا نون آتا ہے نا، یہ پلورل کی علامت ہے، پلورل کی، جمع کی، یعنی وما تفعلوا، اور جو کچھ تم سب کرو گے یا کرتے ہو، من خیرن، خیر میں سے، نیکی میں سے، یا علم، یا علمو، جانتا ہے، ہو، یہ میں نے غلط نہیں پڑھا، یہ یا علامو ہے، یا علامو ہے کہ، اور ہو علیحدہ ہے، لیکن جب ملے گا تو یا علم ہو بن جاتا ہے، تو یا علم ہو تو جانتا ہے اسے اللہ، تو جو کچھ نیکی تم کرو گے، یا علم اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور جان لے گا، یعنی تم نے حج کا ارادہ کیا تھا تو پیور ارادہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اس کے اندر رفث، فسوق اور جدال سے بچے تھے یا نہیں بچے تھے، یہ اور پھر تم نے ارادہ کیا اس کو ایگزیکیوٹ کیا، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو یہ سب پتا ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس نے فرمایا کہ من حج ھذا البیت، کہ جس بندے نے حج کیا اس گھر کا، یعنی خانہ کعبہ کا، فلم یرفس، اور اس نے نہ رفس کیا، ولم یفسق، اور نہ کسی قسم کا کوئی فسق کیا، نافرمانی کی، لڑائی جھگڑا وغیرہ کچھ نہیں کیا، دیکھ لیں حج ایسے کی جیسے کرنے کا حق ہے، لا رفث ولا فسوق ولا جدال، سب چیزوں سے اس نے پرہیز کیا، فرمایا خرج مثلا یوم ولدتہ امہ، تو وہ ایسے نکلا جیسے اس دن کی طرح جیسے اس کی ماں نے اسے پیدا کیا گیا، اسی کو حج مبرور کہتے ہیں، اس نے فرمایا کہ حج المبرور سے لیس الجزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور جو ہے یہ ساری ایسی حج جس کے اندر لا رفث ولا فسوق ولا جدال، اور فرمایا حج مبرور جو ہے اس کا بدلہ جو ہے، اس کا اجر جو ہے جنت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یاد رکھیے ہم جب اتنا سفر کر کے جاتے ہیں، اللہ کی خوشنودی اور اللہ نے جو منزل ہمارے لیے مقرر کی ہے آخرت کے اندر، اس کا اصول صرف ارادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا ایک اور وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ وَتَزَوَّدُوا، اور زیادہ راہ لے لیا کر، وَتَزَوَّدُوا یعنی جاؤ تو حج میں تو راستے کا خرچ لے لیا کرو، زیادہ راہ راستے کا خرچ لے لیا کرو، یعنی کچھ لوگ ایسا کرتے تھے کہ حج پہ جاتے تھے تو خالی ہاتھ جاتے تھے، تو آپ نے ان کو فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، تو اس طرح جب حج پہ جاؤ تو زیادہ راہ راستے کے لیے سامان خرچ وغیرہ لے لیا کرو، یہ نہیں کہ وہاں جا کے مانگنا شروع کر دو، یعنی شرعاً اس کو سخت منع کیا گیا ہے کہ آپ حج پہ جائیں اور پہلے یا آخر میں مانگتے پھر رہے ہو۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، فا اس لیے کہ ان خیر الزاد، اس لیے کہ بہترین زاد راہ التقویٰ، تقویٰ ہے، یعنی بہترین زاد راہ تقویٰ کے دو معنی ہے، ایک تو سوال سے بچنا اور دوسرا اصل تقویٰ، گناہوں سے بچنا۔ تو یاد رکھو کہ جب حج کے لیے جاؤ وَتَزَوَّدُوا، تو راستے کا خرچ ساتھ لے لیا کرو، فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور یاد رکھو کہ بہترین زاد راہ یہ ہے کہ آپ کی دل کے اندر تقویٰ ہو، اور آپ کی ہاتھ زبان وغیرہ جو ہے وہ بھی تقویٰ کے اوپر 100% رہیں، یہ بہترین زاد راہ ہے۔ یہ ہوئی کہ حج کے اندر لا رفث ولا فسوق ولا جدال، اگر نہ رفث کریں، نہ فسوق کریں، نہ جدال کریں حج کے اندر، جس کا ہم ذکر پہلے کر چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا پھر حج جو ہے وہ حج مبرور، لیس الجزاء الا الجنہ، تو اللہ تعالیٰ جنت کے علاوہ کوئی جزا نہیں دے گا، اس لیے فرمایا کہ بہترین زاد راہ یہ ہے کہ آپ جو ہیں تقویٰ آبزرو کریں، تقویٰ کے اوپر عمل کریں حج کے دوران، وَاتَّقُونَ، اور ڈرو، یا اے اولی ہوتا ہے والے، جو which possess something، الباب جمع ہے لب، ان کی لب کہتے ہیں خالص عقل کو، ہم ویسے بھی عقل کہتے ہیں نا، جو خالص عقل ہوتا ہے نا، پیور عقل سلیم جسے آپ کہتے ہیں، پیور عقل، ایک جینیس عقل مند بندے کا، کول مائنڈ بندے کا جو عقل ہوتا ہے، جو اپنے نفع نقصان وغیرہ اچھی طرح پہنچانتا ہے، اس کے عقل کو عربی زبان کے اندر لب کہتے ہیں، لب، اس کی جمع ہے الباب، یا اولی الالباب واتقون، اور اے اصل عقل رکھنے والوں، اپنا نفع نقصان سمجھنے والے لوگوں، واتقون، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بھی بچو اور اس کی نافرمانی سے بھی بچو۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک آیت ہی کور ہوئی ہے، کوئی کسی کا سوال ہو تو آپ ابھی بھی پوچھ سکتے ہیں، شاید چند منٹس ہوں، یا بعد میں آپ اپنا سوال جو ہے وہ واٹس ایپ یا کسی طریقے سے آپ بھیج سکتے ہیں۔ کوئی کسی کا سوال ہو جناب؟
چلیے میرے خیال میں سوال نہیں ہے، ہم فنش کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اس کو ہمارے لیے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہدایت کا اور آخری کے اندر نجات کا ذریعہ بنائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.